بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ کچھ تازہ ترین خبریں اور خبروں کا تعلق ہے پاکستان تحریک انصاف اور وزیر اعظم عمران خان سے۔ خاص طور پہ وزیر اعظم عمران خان نے ایک بڑا ہی ہنگامی فیصلہ کیا، اور ہنگامی فیصلے کے بعد پاکستان تحریک انصاف جو کہ ان کی جماعت ہے، انہوں نے اس کی تنظیمی ڈھانچہ جو ہے وہ تحلیل کر دیا ہے۔ تمام تنظیم سازی جو ہو رہی تھی یا ہو چکی تھی، تمام تنظیم سازی، تنظیمی عہدیداران، پارٹی عہدیداران، سب کو ڈسمس کر دیا ہے، یوں کہنا چاہیے عملاً۔ اور ملک بھر سے جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے عہدیداران تھے، اب وہ عہدیداران نہیں رہے، بلکہ وہ ایک عام کارکن کے طور پہ ہیں، اگر کوئی ہے تو۔ اور یہ فیصلہ کیوں کیا گیا؟ یہ فیصلہ اس لیے کیا گیا، اس کا بنیادی مقصد تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ازسر نو اس کو منظم کیا جائے گا، ازسر نو اس کا جائزہ لیا جائے گا۔ لیکن جو میرے پاس اطلاعات ہیں، جو اقدامات سے لگ رہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان ایک نئی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بنائیں گے، اور نئی تحریک انصاف کے ساتھ کچھ تیاریاں کر رہے ہیں، اور اسی نئی تحریک انصاف کے ساتھ آئندہ عام انتخابات میں وہ اترنا چاہتے ہیں۔ اس میں کیا کیا ہوگا، کیا کیا کرنے والے ہیں، اور اس کی وجہ اور اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ کے پی کے بلدیاتی انتخابات سے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ لیکن اصلاً ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کو کچھ لوگوں نے کچھ رپورٹس سبمٹ کی ہیں۔ ایک تو خیبر پختونخوا کی تو نظر آ گیا بلدیاتی انتخابات کا معاملہ، لیکن ادروائز بھی ان کو کچھ لوگ ملے، اور انہوں نے وزیر اعظم عمران خان سے یہ کہا کہ آپ پچھلے 3.5 سال کی کارکردگی اور 3.5 سال میں جو کچھ اس جماعت کے ساتھ ہوا اس کا ذرا جائزہ لیں، اور اس کے بعد سوچیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 2013 کے انتخابات میں وزیر اعظم عمران خان جب وہ نہیں تھے، یعنی کہ الیکشن لڑ رہے تھے 2013 کے انتخابات میں، اس وقت بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ نہیں آئے، اور جو انتخابات کا نتیجہ آیا اس میں وہ نتیجہ نہیں آیا جو کہ آنا چاہیے تھا ان کے خیال میں۔ پھر 2018 کا الیکشن ہوا۔ 2018 کے الیکشن کے بعد جب اقتدار مل گیا، تو اقتدار ملنے کے بعد تو پاکستان تحریک انصاف کو مضبوط اور منظم ہونا چاہیے تھا، اور پہلے سے زیادہ مقبول ہونا چاہیے تھا۔ لیکن اس دوران جتنے بھی ضمنی الیکشن ہوئے، وہ ضمنی الیکشن پاکستان تحریک انصاف نہیں جیت سکی۔ وہ خواہ ان کی اپنی خالی کردہ سیٹیں تھیں یا دوسروں کی، ایک سیٹ صرف وہ جیت سکی، اور اس کے علاوہ 1-2 سیٹیں، بقیہ تمام سیٹیں جو ہیں وہ اپوزیشن جیتی۔ پھر یہاں تک کہ نوشہرہ میں، جو کہ پرویز خٹک صاحب کا ضلع ہے، وہاں سے بھی ضمنی الیکشن ہار گئے۔ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا تھا، کیسے ہو رہا تھا، اس کا ذرا جائزہ لیا گیا ہے۔ جو رپورٹس ان کو سبمٹ کی گئی ہیں، اس رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ ان کے ساتھ کافی میر جعفر اور میر صادق بھی ہیں، اور کافی آستین کے سانپ بھی ہیں۔ لہٰذا اگر یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا تو یہ ایک سلو پوائزننگ کے ذریعے ان کی پارٹی ختم ہو رہی ہے، ان کی پارٹی آہستہ آہستہ تحلیل ہو رہی ہے، اور آئندہ انتخابات میں وہ فارغ ہو جائیں گے۔ یہ اور کے پی کے بلدیاتی انتخابات جب ہوئے تو اس کا نتیجہ بھی سامنے تھا کہ اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے وزیر اعظم عمران خان کی جماعت کو مات دے دی۔ یہ ایک ایسی تلخ حقیقت ہے جو کہ اس پہ واقعتاً تحقیقات ہونی چاہیے، اور اگر وزیر اعظم عمران خان صاحب سمجھتے ہیں تو ان کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ بہرحال ہوا یہ کہ اب انہوں نے پارٹی اجلاس بلایا، اور پارٹی اجلاس میں اہم لوگوں کو بلایا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بھی تھے، وزیر اعلیٰ پنجاب بھی تھے، اور کچھ دیگر بھی لوگ تھے، اور اس میں پھر انہوں نے اپنی پارٹی جو ہے، پارٹی کے عہدیداران اور ان کی ساری تنظیمیں، ان کو تحلیل کر دیا۔ اور ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اب واپس اپنی پرانی تحریک انصاف کی طرف لوٹنا چاہتے ہیں، اور اس پرانی تحریک انصاف اور اس پرانے موٹو کے ساتھ اگلے انتخابات کی تیاری کر رہے ہیں۔ وہ پرانا موٹو کیا تھا، پرانی تحریک انصاف کیا تھی؟ اس میں جو
رازداران ہیں، جن کے پاس راز ہوتے ہیں، جو سنتے ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس بات پہ بھی وزیر اعظم عمران خان اور ان کی جو کور لوگ ہیں 2 4 6 جو خالصتاً پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، خالصتاً پی ٹی آئی، وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے یہ جو 2018 سے پہلے یہ جو الیکٹیبلز کا ایک والا کھیل کھیلا، اور اگر ہم الیکٹیبلز کا کھیل نہ کھیلتے تو ہم آج اس پوزیشن میں نہ ہوتے اور ہم کہیں زیادہ مضبوط ہوتے۔ اور الیکٹیبلز کے معاملے میں بھی ایک رپورٹ ادھر موصول ہوئی، غور و خوض کیا گیا کہ سب سے پہلے جو بغاوت ہوئی وہ الیکٹیبلز کی طرف سے ہوئی، اور الیکٹیبلز نے پہلی سر اٹھایا، اور وہ پنجاب میں بھی اور وہ مرکز میں بھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا جو ہوا، دوسرا ایسے کمپرومائز کیے گئے اقتدار حاصل کرنے کے لیے، اور اگر یہ کمپرومائز نہ کیا جاتا، سمجھوتے نہ کیے جاتے، اصولوں کو نہ توڑا جاتا، تو بھی شاید پارٹی آج بہتر پوزیشن میں ہوتی۔ اور اگر یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا تو کوشش یہ کی جائے کہ لوٹ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو، اور جو ہم نے دیگر جماعتوں سے ایک اکٹھا کیا، انہوں نے الفاظ وہاں پہ تو اچھے الفاظ استعمال نہیں ہوئے، ان لوگوں کے بارے میں جو مختلف سیاسی جماعتوں سے فارغ ہو کے جو الیکٹیبلز کہلاتے ہیں وہ آئے اور اس پارٹی کا حصہ بنے، اور ان کو پھر ٹکٹ دیا گیا۔ اس سے ہو کیا رہا ہے، اس پہ بھی بات ہوئی اور کافی غور و خوض ہوا۔ اس پہ ہو یہ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ہے وہ بہت بڑی لڑائی چل رہی ہے، اور وہ لڑائی چل رہی ہے، ایک تو پی ٹی آئی کے اصل لوگ ہیں، اصل فیس ہیں، جو کہ خان صاحب کے ساتھ پچھلے 22 سال سے کام کر رہے ہیں، اور وہ اب پیچھے چلے گئے ہیں، اور ان کی جگہ پہ یہ الیکٹیبلز آ گئے ہیں، اور الیکٹیبلز جو ہیں وہ اپنی شرائط منوا کر پارٹی کارکنوں کو، پارٹی مینیفیسٹو کو پیچھے چھوڑتے ہیں اور اپنی منمانی کرتے ہیں، اور ہر جگہ پہ جب کوئی ٹکٹ شکٹ کا معاملہ آتا ہے تو وہاں پہ بھی وہ اپنے اپنے گروپس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا جو اصل کارکن جو ہے، جنہوں نے مار کھائی، جو وزیر اعظم عمران خان سے جڑا ہوا ہے، جس کی امیدیں ہیں، وہ بالکل ہو گیا ہے مایوس، اور وہ کٹ آف ہو چکا ہے۔ اور جتنے بھی الیکٹیبلز اور دوسری سیاسی جماعتوں سے آئے ہوئے لوگ، وہ انجوائے تو کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اندر، وزارتیں بھی ان کے پاس ہیں، سب کچھ ہے، امپورٹنٹ ہیں، لیکن وہ پاکستان تحریک انصاف کو اتنا تگڑا نہیں کر رہے جتنا وہ اپنے حلقوں کو سیدھا کر رہے ہیں، اور اپنے اپنے اضلاع میں ہر الیکٹیبل جو ہے اپنے اپنے اضلاع میں، وہ اپنے اپنے ضلع میں وہ صرف اپنی منمانی کر رہا ہے، اور افسر اس کی مرضی سے لگتے ہیں، کام اس کی مرضی سے ہوتے ہیں، اور وہ صرف اپنے پرانی جو اس کی اوریجنل جو ہے کیا کہنا چاہیے ووٹ بینک، اسی کو وہ آگے تگڑا کر رہا ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کا سکہ، پاکستان تحریک انصاف کے کارکن کا سکہ نہیں چلتا، اور اس کی ریزن جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان خود ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ ویسٹرن ڈیموکریسی کا ماڈل لیتے ہیں، ویسٹرن ڈیموکریسی، امریکن، برٹش، ان ڈیموکریسیز کو وہ ڈیموکریسی مانتے ہیں، اور اس کے انہی اصولوں پہ یہاں پہ پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں، اور اسی اصول کے تحت ہی یہ کہتے ہیں کہ بس اب پارٹی کے جو اس طرح سے انوالومنٹ یا اس طرح سے اثر انداز نہیں ہونا چاہیے، جبکہ ہمارے پاکستان کی پالیٹکس یہ ہے، اور صرف پاکستان کے نہیں، باہر بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو سیاست ہے اس میں جب آپ اقتدار میں آتے ہیں تو آپ کے ساتھ جو لوگ بہت عرصہ دراز سے کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو اکوموڈیٹ کیا جاتا ہے، ان کو عہدے دیے جاتے ہیں، اور جابز دی جاتی ہیں، روزگار کے مواقع دیے جاتے ہیں، اور ضلع میں ان اضلاع میں ان پارٹی عہدیداروں کو جو پارلیمنٹ کا حصہ نہیں بھی ہوتے تو پارٹی عہدیداروں کی بھی عزت کی جاتی ہے، وہ بھی تگڑے ہوتے ہیں۔ تو اس 3.5 سالوں میں جب سے وزیر اعظم عمران خان نے اقتدار سنبھالا ہے، تب سے لے کے اب تک کوئی ایک بھی بڑا اجتماع جو ہے وہ پارٹی کا نہیں ہو سکا، اور ٹائیگر فورس بنائی گئی، اور ٹائیگر فورس کو بھی جب انہوں نے کوئی تھوڑا سا اپنا انجوائے کرنے کی کوشش کی تو اس کو بھی منع کر دیا گیا،
اور وہ پھر دوبارہ نوجوان وہ فیلڈ میں نہیں گئے. تو یہ ایک طویل سلسلہ چل رہا ہے، نئی بحث شروع ہوئی ہے. تو ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ جو کچرا وچرا ہے جی بقول ان کے، یہ سارے کچرے سے جان چھڑائی جائے اور الیکٹیبل سے جان چھڑائی جائے. الیکٹیبلس ایک تو جے کے ٹی گروپ وہ بالکل نظر آ چکا ہے، ان کی جگہ پہ جو پارٹی کے لوگ ہیں ان کو واپس لایا جائے. جیسے یہ خانے وال میں غلطی کی، نشاط ڈہا مرحوم فوت ہوئے، ان کی جگہ پہ ان کی بیگم کو دے دیا گیا پی ٹی آئی کا ٹکٹ، اور پی ٹی آئی کے جو امیدوار تھے، ٹکٹ ہولڈر تھے پچھلے الیکشن میں، ان کو فارغ کر دیا گیا جبکہ ان کے ووٹ بھی زیادہ تھے. تو یہ جو مایوسی ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کہتے ہیں جی کریں گے ہم، لیکن ابھی تک لگ نہیں رہا. دیکھتے ہیں کہ اس پہ کتنی کامیابی ہوتی ہے. تو وزیر اعظم عمران خان کا خیال ہے کہ نئی سیاسی جماعت اصلی والی پاکستان تحریک انصاف وہ دوبارہ سے منظم کی جائے، دوبارہ سے ری آرگنائز کیا جائے، اثر نو تنظیمی ڈھانچہ ترتیب دیا جائے اور پھر اس کو لے کے آگے بڑھا جائے. آپ نے یاد ہوگا آپ کو کہ سیف اللہ نیازی ہوتے تھے ایک چیف آرگنائزر، اور اس کے بعد عامر قیانی سیکرٹری جنرل تھے. دونوں ہی جب اقتدار ملا تو عامر قیانی کو ہیلتھ منسٹری دی گئی، ان کو ابتدائی مرحلے میں ہی فارغ کر دیا گیا. صرف پبلک پریشر، صرف پرسپشن کہ اچھا رہے. اور اس کے بعد سیف اللہ نیازی صاحب جو ہیں وہ بھی طویل عرصہ سے سین سے غائب رہے. اب جا کے کہیں مارچ میں ان کو سینیٹر بنایا گیا ہے. تو یہ جو معاملات ہیں اگر یہ اسی طرح چلتے رہے تو گروز بتا رہے ہیں خان صاحب کو کہ معاملات ان کے ہاتھ سے نکلتے جائیں گے. تو ایک اور وجہ بھی ہے نئی سیاسی جماعت بنانے کی، ایک اور وجہ بھی ہے اور اس پہ بھی غور و خوض شروع ہو چکا ہے، وہ ہے فارن فنڈنگ کا معاملہ. فارن فنڈنگ کے معاملے میں بھی غور و خوض شروع ہو چکا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سارے ہی یکسر فارغ ہو جائیں. تو بہتر ہے کہ اس پہ بھی بات کی جائے، بالکل اسی طریقے سے جیسے پاکستان پیپلز پارٹی محترمہ بے نظیر بھٹو نے کیا تھا کہ جب ان کو پتہ چلا کہ ان کو فارغ کیا جا رہا ہے اور پارٹی کو فارغ کیا جا رہا ہے، پارٹی پہ پابندی لگا دیں گے، ضیاء الحق کہہ رہا ہوں پرویز مشرف صاحب، تو انہوں نے بھی پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے نام سے ایک نئی سیاسی جماعت رجسٹر کروائی تھی، اور پھر اسی جماعت پہ آج تک الیکشن ہو رہا ہے. اور اس وقت بھی جو اندر بیٹھی ہے پارلیمان کے اندر جماعت جو بیٹھی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز ہے، وہ ٹرپل پی نہیں بلکہ ٹیٹرا پی ہے. اور بظاہر تو ظاہر ہے ڈیفیکٹو تو وہی لیڈرشپ ہے، لیکن ایک قانونی لگونے سے بچنے کے لیے جو ان کے مخالفین سوچ رہے تھے اس سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ ترپ کا پتہ کھیلا تھا. تو پاکستان تحریک انصاف ابھی تک الیکشن کمیشن میں انگیج ہے، تو وہ بھی ایک چیز موجود ہے. بہرحال آنے والے جو الیکشن ہیں وہ بڑے زبردست ہوں گے. اس کی ریزن ہے کہ اپوزیشن جماعتیں بھی نئی صف بندی کر رہی ہیں اور وزیر اعظم عمران خان نے بھی نئی صف بندی کا اب باقاعدہ آغاز کر دیا ہے، سوچنا شروع کر دیا ہے کہ بہت ہو گیا، اب بہتر کر لیا جائے تو ہی بہتری ہے، ورنہ پھر کہتری ہی کہتری ہوگی. تو یہ تھیں اب تک کی اطلاعات. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.